بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو ذکر الہی چینل میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم اس چینل میں جو ہم نے اپنی تیسری ایپیسوڈ کی تھی عرش الہی کے متعلق، اس کی مناسبت سے یہ ایک ہمارا ڈسکشن ہے جس میں ہم نے اپنے بہت محترم مہمان پروفیسر ڈاکٹر عقیل صاحب کو دعوت دی ہے۔ ان سے ہم اس حوالے سے مزید بات چیت کریں گے جو ہم نے عرش الہی کے حوالے سے بات سمجھی تھی، اور اس میں ہم مزید اس بات کو ایکسپلور کریں گے کہ نظام الہی، عرش الہی کا، نظام الہی کا، اور یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور ان کو اصل میں کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے قرآن کے نقطہ نظر سے۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عقیل صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں۔ جی، جیسا کہ کامران بھائی نے بتایا کہ میرا نام محمد عقیل ہے، میں پی ایچ ڈی ہوں سوشل سائنسز میں۔ تھوڑا بہت مطالعہ ہے قرآن کے حوالے سے اور فلسفے کے حوالے سے، اور کچھ سائنس کو بھی اسٹڈی کیا ہے، تو اسی تناظر میں ہماری ڈسکشنز اکثر چلتی رہتی ہیں۔ تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ اس ڈسکشن کو ہم پبلک میں بھی لے کر آئیں تاکہ کچھ آپ لوگوں کا بھی انپٹ ہمیں ملے اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو اس پوری ویڈیو کا جو پس منظر ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی مباحث ابھی تک ڈسکس کیے ہیں اس کو ایک ڈسکشن موڈ کے اوپر ہم لے کر آئیں اور اس کو ایک مکالمے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ جی، تو اس میں جیسے کہ آپ نے بھی ہماری ایپیسوڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی، جی، تو ہم نے اس میں ابھی جو لاسٹ ہم نے ایپیسوڈ کی ہے وہ عرش الہی سے متعلق تھی۔ تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے اس چیز کو زیادہ ایکسپلور کیا تھا، اس ٹرمینالوجی کو، کہ عرش کہاں کہاں پر قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، جو ہم نے بہت ڈیٹیل میں اپنی ایپیسوڈ 3 میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو آپ اس میں ہمیں اپنی جو ہے انپٹ بتائیے کہ آپ کے خیال سے، یا آپ نے جو اب تک قرآن کو پڑھا ہے یا اس کی تفسیر کو سمجھا ہے، اس میں آپ کے خیال سے کیا جو ہم نے اس میں ڈسکرائب کیا ہے عرش الہی کو، ہم اس کے قریب قریب ہیں جو اس کا حقیقی تصور بنتا ہے قرآن کے مطابق؟ جی، جو میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی اور اس سے پہلے ہماری ڈسکشنز بھی رہی ہیں اس موضوع پر، تو عرش کے متعلق جو آپ نے ایک چیز بیان کی کہ یہ ایک استعارہ ہے، تو وہ بالکل ایک درست بات ہے، کیونکہ عرش کو اگر ہم حقیقی معنوں میں لے لیں ایک تخت کی صورت میں اور اس پر ایک ہستی جس کو ہم خدا کہتے ہیں اس کو ہم متمکن ٹھہرا دیں، تو خدا جو ہے پھر ایک زمان و مکان میں مقید ایک ہستی پھر سمجھا جائے گا، جو کہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں، جیسا آپ نے اس ویڈیو کے اندر بہت اچھے طریقے سے یہ ایکسپلین کیا، جو آیت الکرسی میں بھی ہے کہ وسیع کرسی السماواتی والارض، کہ اس کی جو کرسی ہے وہ زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کو حقیقی معنوں میں لے لیں کرسی کو، تو لازمی سی بات ہے کہ اس کی کوئی میننگ نہیں بنتے، تو ہمیں اس کو مجازی معنوں میں ہی لینا پڑے گا، اور مجازی معنی ہی اس کے اصل معنی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اقتدار اعلیٰ۔ تو اقتدار اعلیٰ کا خدا کا جو ہے تو وہ زمین اور آسمان کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور عرش کو اسی معنوں میں ہم بالعموم مراد بھی لیتے ہیں۔ اور اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو کرسی کا ورڈ جو ہے اردو کے اندر بھی بہت مستعمل ہے۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ اپنے اقتدار کو سمبلائز کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ ایک وزیر اعظم سے بھی یہ منسوب ہے جملہ کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، جو ماضی کے وزیر اعظم ہیں۔ تو کرسی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کرسی یا چیئر کے جس پر وہ بیٹھتے تھے، بلکہ وہ ان کا نظام حکومت۔ تو یہاں عرش سے مراد وہی نظام حکومت ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے اوپر قائم ہے، ازل سے قائم ہے، ابد تک قائم رہے گا، اور آج بھی وہ قائم و دائم ہے۔ تو یہی عرش کے معنی ہے، اور اسی سینس میں عرش کو مراد دینا چاہیے۔ البتہ ایک نئی چیز جو میں نے آپ کی ویڈیو کے اندر دیکھی، جو کہ میں پہلے آپ کے ڈسکشنز کے اندر وہ چیز نہیں فائنڈ آؤٹ کر پایا تھا، اور وہ یہ تھی کہ عرش بے شک ایک مجازی معنوں میں ہے، لیکن وہ اس کا ایک پائے تخت ہے، وہ اس کی حکومت کا ایک سمبل ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ کائنات کے اندر کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی مرکوز ہو،
اس کو بھی ہم سمجھنے کے لیے جگہ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو یہ پورا جو نظام الہی ہے اور جو ذات الہی ہے یہ زمان و مکان سے ماورا ہے، تو اس لیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کائنات کے اندر کسی ایک جگہ کے اوپر وہ مرکوز ہے اور وہیں پر تمام معاملات رجوع ہو رہے ہیں، وہیں پر تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی خدا اس تخت کے اوپر فزیکلی نہیں ہے، بلکہ وہ تخت جو ہے وہ خدا کی حکومت کا ایک سمبل سمجھا جائے گا۔ تو ان معنوں میں یہ چیز مراد لیتے ہیں، اور یہی چیز بالکل ہم نے انڈرسٹینڈ کی تھی پچھلی ویڈیو کے اندر۔ بالکل، اس میں ایک سوال جو بنتا ہے، جو اکثر لوگوں نے بھی مجھ سے کیا ان باکس کے اندر، وہ یہ تھا کہ عرش اور کرسی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آیت الکرسی میں کہا کہ وسع کرسی السماوات والارض، تو اس نے وسع عرش السماوات والارض نہیں کہا، اور عرش کو ہمیشہ علیحدہ سے ڈیفائن کیا، جبکہ کرسی کا صرف ایک دفعہ ہی ذکر ہوا ہے۔ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کرسی کو صرف ایک دفعہ استعمال کیا گیا اور عرش کو متعدد تقریباً 20 سے 21 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں۔ تو عرش اور کرسی میں کوئی ڈفرینس ہے یا یہ محض ایک دوسرے کے ہم مترادف الفاظ ہیں؟ جو قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وسیع کرسی السماواتی والارض، وہاں پر اس کے اقتدار کو وہ سمبلائز کر رہی ہے کرسی، اور عرش جو ہے وہ جگہ جگہ کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ تو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کرسی ہے اس کا تعلق، ویسے تو دونوں مترادفات ہیں اور دونوں سینونیمس ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن نے کرسی کا ورڈ کہیں ایک جگہ پر استعمال کیا اور عرش کا ورڈ متعدد جگہوں پر استعمال کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی۔ تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ عرش یہاں پر زمین اور آسمان اور اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، تو عرش ان سب چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے، جبکہ کرسی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ کرسی میں ہم جو زمین ہے اور زمین سے ریلیٹڈ جو آسمان ہیں وہاں پر وسیع کرسی السماواتی والارض، تو وہاں پر جو ہے ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو کرسی میں اور عرش کے اندر صرف اور صرف اتنا ڈفرینس ضرور پایا جا سکتا ہے کہ کرسی جو ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اس زمین کے نظام حکومت کو ظاہر کر رہی ہے، اور جبکہ وہاں پر اگر ہم دیکھیں عرش جو ہے تو وہ پورے نظام الہی کو اور تمام کائناتوں کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے۔ یعنی جو میں سمجھا آپ کی بات سے وہ یہ کہ کرسی کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ کرسی جو ہے وہ صرف ہمارا جو آسمان ہے اور جو زمین ہے، یا یہ جو ہماری کائنات فزیکل یونیورس ہے، جو جس کو ہم پہلا آسمان کہہ سکتے ہیں، صرف اس کو اسپیشلی ایڈریس کیا گیا کہ اس کی کرسی ان زمین و آسمان پر جو ہے محیط ہے، اور باقی جو عرش ہے وہ اس سینس میں آتا ہے کہ جتنے بھی آسمان و زمین یا جتنی بھی کائناتیں ہیں، یا جو ہماری فزکس کی تھیوریز ہیں جس کے تحت پیرالل ورلڈز ہیں یا پیرالل یونیورس یا مینی ورلڈز تھیوریز ہیں، اس کے تحت وہ تمام کائناتوں پہ جو حکمرانی ہے، اس کے جو اقتدار اعلیٰ کا جو مرکز ہے اس کو عرش الہی سے منسوب کیا گیا۔ جی کافی حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آیت الکرسی میں دیکھیں تو وہاں پر ورڈ سماوات یوز ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمان تو وہاں پر بھی کور ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ پوری آیت الکرسی کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو بیسیکلی وہ خدا کی چند مخصوص صفات کی جانب اشارہ کر رہا ہے، تو وہ جو صفات ہیں تو اس کرسی کے ورڈ سے وہ ظاہر ہو رہی ہیں، جبکہ عرش کے ورڈ کے اندر وہ وسیع ہے، اسی لیے عرش سے پہلے اور عرش کے استعمال کے بعد جو صفات استعمال ہوئی ہیں تو وہ وسعت رکھتی ہیں، جبکہ کرسی کے اندر جو صفات استعمال ہوئی ہیں وہ اسپیسیفک ہیں، حفاظت سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تمام کائنات کا جو ہے وہ رکھوالا بھی ہے، ان کی محافظت بھی کر رہا ہے، تو وہاں پر اسپیسیفک ٹو ہیومن بینگ یا وہ مخلوق کے جو اس زمین کے اوپر پائی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ بظاہر یہ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ تو اب جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں سمجھایا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عرش جو ہے وہ ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے پروبیبلی، اور اس کے علاوہ وہ ایکچولی ایک نظام حکومت کا عنان اقتدار جب اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ اس کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنے ناظرین کو بھی اور دوستوں کو بھی یہی بتایا تھا کہ اس سے متعلق جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام حکومت کا قیام تھا، تو جس کو ہم اپنی آسانی کے لیے نظام الہی کا نام دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا نظام ہے بنایا۔ تو یہ جو نظام الہی ہے، اس نظام کا عرش کے بعد قیام ہوا ہے یا عرش سے پہلے ہی نظام الہی موجود تھا؟
دیکھیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کا میں آپ سے بھی انپٹ لینا چاہوں گا، لیکن پہلے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کر دیتا ہوں کہ نظام الہی کی ابتدا جو ہے وہ کن سے ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ قوانین وجود میں آ گئے جن کے تھرو یہ نظام کو چلنا تھا. وہ قوانین فزیکل لاز بھی تھے، نان فزیکل لاز بھی تھے، گریویٹیشنل لاز بھی تھے، کیمیکل کس طریقے سے کمپاؤنڈ بنے گا، کس طریقے سے کائنات وجود میں آئے گی، کس طریقے سے بگ بینگ ہوگا. تو وہ سارے کے سارے قوانین وجود میں آئے. تو وہ قوانین جس کو ہم ایک ٹرم کے اندر آگے بھی ہم ڈسکس کریں گے جس کو ہم الکتاب کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ قوانین سارے کے سارے پیدا ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن کے اندر جیسا کہ آتا ہے کہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عرش پانی پر تھا تو پانی وجود میں آ چکا تھا. تو پانی وجود میں آیا تو اس کا مطلب ہے پانی پر اس کی حکومت تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی ہی سے زندگی کی تخلیق ہوئی. تو جب پانی پر اس کی حکومت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ عرش جو ہے تو وہ پہلے ایگزسٹ کرتا تھا اس نظام سے پہلے. اچھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی صرف، اور کسی اور چیز کا وجود نہیں تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرش جو ہے اس نظام کے ساتھ ہی وجود میں آیا ہے. جیسے ہی نظام وجود میں آیا، یعنی ایک حکومت جیسے ہی قائم ہوتی ہے تو اس وقت سربراہ جو ہے تو بات ہوتی ہے کہ یہ سربراہ ہے. ورنہ تو اس سے پہلے تو وہ جیسے غالب نے کہا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. تو جب کچھ نہیں تھا تو خدا ہی تھا. تو ڈیفینیٹلی عرش کا جو تعلق ہے وہ اس کے نظام سے ایسوسیٹڈ ہے. اور اس میں میں آپ سے بھی یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ عرش جو ہے اس میں اور کتاب الہی جس کو ہم الکتاب کہتے ہیں اس میں، اور اسی طریقے سے نظام الہی کے اندر جو کنیکشن ہے اور جو سیکوینس ہے اس کی جانب آپ کچھ بیان فرمائیے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ہمیں جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ دو عرش ایکچولی ڈیفائن ہوتے ہیں. ایک وہ عرش جو کہ پانی پر تھا، اور پھر ایک وہ عرش جو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کرنے کے بعد جس عرش پہ جا ٹھہرا. تو دو ٹرمینالوجیز ہیں، لیکن عرش اپنی جگہ پر، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو مختلف عرش ہیں. عرش کو دو معنوں میں یا دو سیگمنٹس میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو عرش تو پہلے سے، یعنی کہ خدا کی ذات تو بحیثیت مقتدر اعلیٰ ہمیشہ سے ہی موجود تھی. لیکن اس کو سب سے پہلے اگر ہم اس کو اپنے زمین کے کانٹیکس میں یا جس کانٹیکس میں عرش کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ عرش اللہ کا پہلے پانی پر تھا، یہ آیت صرف ایک دفعہ استعمال ہوئی ہے. جبکہ اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور اس کے بعد 6 دن میں، جیسے کہ بیان ہوتا ہے کہ 6 دن میں خلق کیا، اور پھر وہ عرش پر جا ٹھہرا. پھر الرحمن العرش استویٰ کہ پھر رحمان جو ہے وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا یا اس نے وہ قائم ہوا عرش کے اوپر. تو اس ٹرمینالوجی کو اگر ہم دیکھیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے اس خلقت سے پہلے قوانین کا ہونا بہت ضروری تھا. قوانین کے بغیر خلقت ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ پھر انڈیٹرمائنڈ ہو جاتا کہ خلقت کن بنیادوں پر ہوگی، کیا اس کے پرائمری لاز کیا ہوں گے، اس کے سیکنڈری لاز کیا ہوں گے. جس طریقے سے ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی بنتا ہے، تو پہلے یہ بات کسی نے اس بات کو ڈیفائن کرنا تھا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن جب ملے گی اس خاص کوانٹٹی میں تو پانی بنے گا. یہ ایک قانون ہے. تو قانون خود نہیں بن جاتا، قانون بنایا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کرونالوجیکل آرڈر میں اگر آپ لیں تو وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات سے اس کے ایک نور پیدا ہوا، یا اس نے ایک نور کو خلق کیا. وہ نور جو ہے جس کو ہم نور الہی بھی کہہ سکتے ہیں، اس نور کے اندر وہ تمام قوانین اس کے اندر موجود ہیں جن کے تحت نظام الہی بھی بننا تھا اور کائناتوں نے بھی، یا جو بھی کچھ مٹیریل نان مٹیریل بنا ہے اس نے بننا تھا. تو وہ جو نور ہے، اس نور کے اندر وہ تمام قوانین بالکل آپ سمجھیں کہ اس نور کے اندر موجود ہیں. تو اسی لیے اس نور کو جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تو اس کو الکتاب کہیں پر کہتے ہیں، کہیں پر اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور کہیں پر اس کو کتاب مبین کہا جاتا ہے، یعنی روشن کتاب. تو وہ روشن اس سینس میں بھی ہے کہ وہ ایک نور کے حالے میں ہے، اور اس کو سب سے اونچی جگہ بھی کہا جاتا ہے
جیسے ذالک الکتاب یعنی کہ وہ کتاب مینس ذالک آپ جانتے ہیں کہ کسی بہت اونچی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو نہیں چھو سکتے لیکن جو انتہائی پاکیزہ ہیں تو وہ بھی مطلب اسی طرف ہے کہ اس نور تک ایکسس جو ہے وہ سوائے انتہائی پاکیزہ مخلوق جو کہ ملائکہ ہیں, کوئی بھی انسان تو نہیں ہو سکتا, ملائکہ ہی وہاں تک ایکسس کرتے ہیں. ملائکہ میں سے بھی جو سب سے اونچے ملائکہ ہیں جنہیں ملائکہ اعلیٰ کہا جاتا ہے وہی ایکسس کر پاتے. تو اس کو آسانی کے لیے اگر ہم سیکوینسنگ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں موجود تھے, انہوں نے اپنی ذات کو جب باطن میں لے گئے تو ایک خلا پیدا ہو. اس خلا میں اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے ہی خلا پیدا ہوا تو اس خلا کی جو باؤنڈریز ہیں ان باؤنڈریز کو آپ سمجھیں کہ وہ نور الہی, اس نور میں کتاب مبین یا ام الکتاب موجود ہے. یعنی اللہ نے تمام قوانین وہاں پر رکھ دی, اور اس بساط پر جو خالی ہو گئی تھی جہاں سے اللہ باطن میں چلا گیا, وہ جگہ جو خالی تھی وہاں پر اس بساط کو ہم روح کہتے ہیں کہ پوری ایک روح, کیونکہ روح بھی ایک سنگولر ٹرم ہمیشہ قرآن میں یوز ہوئی ہے, پلورل میں کبھی نہیں استعمال ہوئی. ایسے ہی نور بھی سنگولر ہی یوز ہوا ہے. تو وہ روح کی ایک بساط ہے جس بساط کے اوپر پھر یہ تمام خلقت, کائنات, آسمان, زمین اور پیرالل یونیورس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس روح کی بنیاد ہے جس کے اوپر یہ سب کچھ خلق ہوا ہے. تو نظام الہی کا جو وجود ہے وہ نور الہی اور کتاب مبین یا ام الکتاب بننے کے بعد ظہور میں آیا, جو کہ سیکوینسنگ لگتی ہے. اس کو اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تو جیسے فار ایگزامپل پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان جیسے ہی آزاد ہوا تو پاکستان کی حکومتی مشینری کو کام کرنے کے لیے قانون درکار تھا. بغیر قانون کے کوئی ملک جو ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن تو تو اس وقت چونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا تو ہم جانتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا برٹش کراؤن کا دیا ہوا, وہی پاکستان اور انڈیا کے اوپر اس وقت نافذ ہوا تھا. اور یہ اس وقت تک رہنا تھا جب تک کہ ان دونوں ملکوں نے اپنا اپنا آئین یا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا لینا تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت بھی جب پاکستان اور انڈیا کو آزادی ملی تو یعنی ایک ملک کا جب قیام ہوا تو وہ قیام ایک قانون کے تحت ہوا. برٹش حکومت نے ایک قانون پاس کیا, ایک گورنر جنرل تھا, جی گورنر جنرل تھا جو کہ نمائندہ ہوتا تھا کراؤن کا. تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا اپنی پارلیمنٹ میں, وہ قانون آج تک موجود ہے جس کے تحت 2 ڈویژنز کیے گئے بر صغیر کے, ایک کو پاکستان کا درجہ دیا گیا اور ایک کو انڈیا کا. اس طریقے سے 2 ملک وجود میں آئے. آپ دیکھیں وجود بھی ان کا ہو رہا ہے تو قانون کے تحت ہو رہا ہے, پہلے قانون پاس ہوتا ہے اور پھر ان کا وجود آتا ہے. پھر اس وجود کے بعد وہ اپنے آپ کو چلانے کے لیے بھی قوانین کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر قانون بنتا ہے, اور جب تک وہ قانون نہیں بنتا تو پچھلا قانون چلتا ہے. اس کے بعد وہ ریپلیس ہو کے اب ہر ملک چونکہ انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ اپنا آئین بناتا ہے اور اس کے تحت کام چلتے ہیں. کسی بھی ملک میں یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ کوئی ملک آزاد ہو جائے اور وہاں پہ کوئی نہ آئین ہو نہ قانون ہو, تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے. تو اس مثال کے تحت ہمیں سمجھ آیا کہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے بھی قانون چاہیے. اگر آپ اس کو سوشیولوجی یا سیوکس کے سینس میں بھی لیں تو ملک کو وجود میں آنے کے لیے بھی قانون چاہیے ہوتا ہے. آپ کوئی بھی آپ مطلب کسی بھی ملک کی ایگزامپل لے لیں, یعنی کہ یہ صرف پاکستان وغیرہ کی نہیں, آپ کسی بھی ملک کی ایگزامپل لے لیں. جیسے انڈونیشیا نے جب علیحدہ کیا یا انڈونیشیا سے جب علیحدگی ہوئی ایسٹ تیمور کی تو انڈونیشیا کو ایک قانون ریفرینڈم کروانا پڑا. وہ ایک قانون تھا جس کے تحت ایسٹ تیمور علیحدہ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جب پاکستان جب علیحدہ ہو گیا, بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا, تو اس کے بعد پاکستان کو ایک قانون پاس کرنا پڑا اپنے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے تاکہ وہ بنگلہ دیش اس سے سیپریٹ ظاہر ہو, اور پاکستان نے اس کو تسلیم کیا. تو یعنی کہ کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے جس کے تحت ملک وجود میں آتا ہے. یہ تو ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو چونکہ ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اصل میں کہیں نہ کہیں سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے اس دنیا سے یا اس نظام سے جہاں سے یہ سب چیزیں آئی ہیں. صحیح. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کائنات کا جو وجود ہونا تھا اس وجود کے ہونے کے لیے پہلے ایک قانون کی ضرورت تھی جس قانون کے تحت کائنات بنی ہے.
اب جو پیرالل یونیورسز ہیں ابھی ہم ان میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ کافی پھر وہ ہم اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے کسی ایپیسوڈ میں. جو ہماری دنیا ہے ابھی ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو مٹیریل فزیکل یونیورس ہے اس کے لیے قوانین پہلے ضروری تھے کہ یہ کن بنیادوں پر قائم ہوگی. ان قوانین کے تحت سب سے بڑا قانون جو اس میں تھا وہ پہلا تھا کہ یہ کائنات رینڈم کائنات نہیں ہوگی, یہ ایک ڈٹرمنسٹک اپروچ کے ساتھ پروسیجرل لاز کو فالو کرے گی. باقی کائناتوں کا ہمیں نہیں پتا, لیکن ابھی ہم صرف اپنی کائنات کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج کو پھینکیں اور وہ فوراً درخت بن جائے. اس میں بیج نے جانا ہے زمین میں اور اس کے ایک بہت پروسیجر کے بعد اس نے درخت بننا ہے, پھر پھل پھول جو بھی اس نے ہے ایک پروسیجر کے تحت ہوتا ہے اس کائنات میں. اسی لیے اس کائنات کے تناظر میں جب اللہ کن فیکون کا استعمال کرتے ہیں یا جب اللہ نے کیا ہوگا تو کن کے بعد فیکون کے درمیان ایک پورا پروسیجر ہے. اس پروسیجر کو کس نے چلایا؟ اس پروسیجر کو چلانے والی قوت جو ہے وہ اللہ کے اذن سے وہ نظام ہے جس کو ہم نظام الہی کہہ رہے ہیں. وہ نظام الہی نے اس تمام کائنات کو اللہ کے حکم سے خلق کیا, اور اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے لیے لقب احسن الخالقین استعمال کیا کہ اس میں اللہ ریکگنائز کر رہا ہے کہ اور بھی قوتیں ہیں جن کے تھرو خلقت ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قوتیں کوئی علیحدہ اختیار خلقت استعمال کرتی ہیں, وہ اللہ ہی کی صفت خلقت کا ایک اظہار ہوتا ہے. مگر چونکہ جب اللہ کی کوئی صفت نزول کرتی ہے تو اس میں وہ پرفیکشن نہیں رہ جاتی, اللہ سے علیحدہ ہونے کے بعد کوئی صفت پرفیکٹ نہیں رہ جاتی. جیسے انسان کے اندر بھی خلقت ہوتی ہے, انسان بھی پیدائش کرتا ہے, انسان کے ہاں بھی پیدائش ہوتی ہے, تو اس سینس میں انسان بھی ایک چھوٹا سا خالق ہے, یا انسان کے اندر بھی اللہ کی صفات کا کچھ عکس ہے, لیکن وہ پرفیکشن میں نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اگر سننا ہے تو وہ ایک بہت پرفیکٹ سننا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن انسان ایک خاص ہرٹز سے فریکوینسی سے زیادہ یا کم نہیں سن سکتا. تو یہ اس صفت کا ظہور ہے, لیکن ساتھ ہی اس کی محدودیت. تو اس تناظر میں جو ہے وہ نظام الہی نے جو ہے اللہ کے حکم سے یہ خلقت کی, اور اس خلقت کرنے کے بعد جب یہ پوری کمپلیٹ ہو گئی تو یہ آپ فیکون کا ورڈ آپ اس کو مطلب ہم میری انڈرسٹینڈنگ میں فیکون ہو گیا. تو کن اور فیکون بظاہر دو حرف ہیں یا دو جملے ہیں, لیکن ان کے درمیان ایک پورا پروسیجر ہے. اس پروسیجر کو جو ہے وہ نظام الہی جو ہے وہ نظام الہی نے اس پروسیجر کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ابھی بھی وہی کر رہا ہے. اور قرآن میں ایسے اشارات ہیں کہ ایون روز قیامت بھی جو ہے وہ جو قیامت برپا ہوگی وہ بھی نظام ہی برپا کرے گا, اور اس کے بعد جو انسان کو دوبارہ جو اٹھایا جائے گا وہ بھی اسی نظام کے تحت ہی اٹھایا جائے گا. کیونکہ جیسے وہ آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی جاندار ہیں وہ اس کائنات کے وہ فنا ہو جائیں گے, سوائے جو اللہ چاہے, سوائے ان کے جو اللہ یعنی کہ جن کو اللہ چاہے. تو اس سینس میں مطلب ہے کہ مطلب جو میں اپنے جواب کافی طویل ہو گیا اس کو میں مختصر کر دوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کی ذات نے اپنے ایک نور میں کتاب مبین یا ام الکتاب کو خلق کیا جس میں تمام قوانین ہیں, اور ان قوانین کے تحت ایک نظام کا وجود آیا. جب وہ نظام وجود میں آیا تو اس نظام نے اب جو کچھ بھی کرنا تھا وہ ان قوانین کے تحت ہی کرنا تھا جو پہلے سے ڈٹرمائن ہو چکے تھے, اور وہ نظام ان قوانین سے ذرہ برابر بھی ڈیویٹ نہیں کر سکتا. اور پھر اس نظام نے کائنات کو اللہ کے حکم سے جیسا اللہ نے چاہا ویسا خلق کیا, اور جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسے ایڈمنسٹر اس کو کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں آپ اب بتائیے کہ آپ کا اس میں کیا انپٹ. آپ کی بات کو اگر میں کنٹینیو کروں تو اور اس کو میں تھوڑا سمرائز کر دوں اپنے الفاظ میں, تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو اس کے ساتھ قوانین تخلیق ہوئے, اور وہ قوانین جو تھے تو وہ ایک سمبل کے لیے ہم اس کو ام الکتاب یہ کتاب مبین کہہ سکتے ہیں, اور وہ قرآن نے اس کو یہی کہا ہے. کتاب کا مطلب یہاں پر قانون ہے, یعنی کہ واضح قانون. ام الکتاب کا مطلب یعنی مدر بک, یعنی کہ نا قوانین کی ماں.
ایک طریقے سے ہم کہہ لیں کہ جہاں سے قوانین پھوٹتے ہیں، تو ان قوانین کو پہلے بنا دیا گیا. وہ قوانین جو تھے وہ صرف فزکس کے نہیں تھے، کیمسٹری کے نہیں تھے، بلکہ وہ نان مٹیریل ورلڈ کے بھی تھے. کہ مثال کے طور پر انسان ایز یو سو شیل یو ریپ والا جو ہم ایک محاورہ یوز کرتے ہیں کہ جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، یا مکافات عمل کا جو قانون ہے وہ بھی اسی کتاب کے اندر درج ہے. وہاں پر اچھائیوں کا کتنا ریوارڈ ملے گا، برائیوں کا کتنا ریوارڈ ملے گا، کہاں ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، وہ بھی ان قوانین کے اندر جو ہے وہ درج ہے. تو یہ تو الکتاب ہو گئی. اس کے اندر ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے جو ہمیں یعنی یہاں پر ایڈریس کرنی چاہیے کہ نظام الہی کا جو ظہور ہے تو وہ قوانین کے بعد ہوا. اب نظام الہی کی ایگزیکیوشن کیسے ہوئی؟ وہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس کی بیوروکریسی کے ذریعے ہوئی، جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں. باقی مذاہب کے اندر ان کی دوسری ٹرمنالوجیز ہیں، لیکن ہر مذہب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک بیج کے بونے سے ایک پودا کیسے نکل آتا ہے جو کہ وہ بالکل اپوزٹ گریویٹیشنل فورس کے جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور نہ صرف نکل رہا ہے بلکہ وہ نکلتا چلا جاتا ہے. اور اگر وہ کوئی آم کا درخت ہے تو وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، برگد کا درخت ہے تو اس کا اتنا موٹا تنا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اوپر بھی جا رہا ہے، نیچے زمین سے وہ پانی لے رہا ہے. تو یہ کس طریقے سے یہ سارا سیٹ اپ ہوا؟ تو اس کو جو ایگزیکیوٹ کرنے والی جو فورسز ہیں تو ان کو ہم فرشتے کہتے ہیں. ان فرشتوں کو ہم دو حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں. ایک وہ فرشتے کے جو نیچر سے ریلیٹڈ ہیں، جن کا کام جو ہے جیسے پودا نکالنا ہو گیا ہے یا کسی طریقے سے آسمان سے پانی کو برسانا ہو گیا ہے، جو کہ بظاہر نیچرل لاز کے تحت کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ لا اپنی جگہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ سم ون از لا میکر، جس نے وہ لا بنایا ہے. تو ان لا کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے جو اینٹیٹیز ہیں تو یہ ایک تو یہ والے فرشتے ہو گئے، اور دوسرے وہ فرشتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ دیگر امور کے اوپر وہ مامور ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ لیں کہ نظام الہی کے اگر ہم پورے کانٹینٹس کو دیکھیں تو اس میں پہلی چیز آ گئی ذات الہی، جو کہ اپیکس کی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ ہم عرش اس کا جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے اس پورے سیٹ اپ کا. اور نظام کا جو ورڈ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ورڈ ڈیرائیو ہوا نظم سے، اور نظم کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو وہ آرگنائزیشن کے سینس میں آتا ہے. تو دیٹ از این آرگنائزڈ سیٹ اپ، جو کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان بھی کیا. تو ایک پروسیجرل سیٹ اپ ہے یہ، یعنی یہاں پر کوئی رینڈم کام نہیں ہوگا. اچھا، جو کام رینڈم بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی قانون جو ہے تو وہ موجود ہے. جیسے اگر ہم کسی میگنیٹ کو لگاتے ہیں کسی آئرن کی کسی ایلیمنٹ کے آگے تو وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. اپیرنٹلی تو وہ رینڈم ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پورا لا موجود ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ریموٹ سے ہم ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو جادو ہے. ماضی کا اگر کوئی انسان دیکھے گا تو وہ جادو کہے گا اس کو. جادو ہم اسی چیز کو کہتے تھے جس کے اندر کاز اور افیکٹ کی ریلیشن شپ یا چین کو ہم واضح نہیں کر سکیں، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا ایک لا موجود ہے. تو یہ جو پورا جو میکینزم ہے نظام الہی کا، اس کے اندر سب سے پہلے ذات الہی، اس کے بعد قوانین کا وجود میں آنا، پھر اس کے بعد بیوروکریسی کا بننا. اس بیوروکریسی کے سیٹ اپ کے تھرو اس پورے کے پورے نظام کا ایک سمجھ لیں کہ کلیکٹیو صورت ہمارے سامنے آتی ہے، اور جس میں اور آپ بھی جو ہیں اسی نظام کا ایک آؤٹ کم ہے. یعنی میں اور آپ اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ جس طریقے سے جس پروسیجر سے تخلیق ہوئی ہے، وہ پروسیجر جب تک کہ کوئی بندہ فالو نہیں کرے گا تو آج بھی وہ چیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے.